حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا میں کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی رہتے ہیں جن کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دنیا میں کچھ بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے، جن کا نہ تو روزہ قبول ہوتا ہے، نہ تو کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے دامن میں جوانوں کی زندگی بدل دینے والے 2 واقعات پڑھے ہیں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آئے پیلے دانت، ہڈیوں کا ڈھانچہ، کمزور سانچہ، ایک بدقسمت شخص 4 پئی پہ پڑا کہہ رہا تھا، لوگوں ایسی نماز کبھی نہ پڑھنا، ایسی نماز کبھی نہ پڑھنا، یاد رکھنا ثواب کے بجائے تمہیں گناہ ہی ملے گا۔ ایک اللہ والا اس کے قریب گیا، کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسی کون سی نماز ہے جس کے پڑھنے سے ثواب کی جگہ گناہ ہی ملتا ہے؟ اس نے کہا مجھے عبرت سے دیکھو اور میری کہانی سنو۔ کہنے لگا یہاں میرا مکان تھا، یہاں میرا مکان تھا، دکان تھی، کاروبار تھا، میں کون تھا؟ میں ایک شیر جیسا انسان تھا، لیکن اب بھیک مانگتا ہوں، کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ جو بھی ساتھ سے گزرتا ہے مجھ پر لعنت کرتا ہے۔ ہائے اس کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، رو رو کے کہہ رہا تھا کہ عبرت کی بات تو یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، گزرنے والا مجھے نمازی پرہیزگار کہنے کے بجائے مجھ پر لعنت کرتا ہے۔ اب اس نے اپنی زندگی کی ایک دردناک کہانی سنائی، اپنی زندگی کا ایک عبرتناک واقعہ سنایا۔ کہنے لگا میں وہ بدبخت انسان ہوں جس نے اپنی ماں کے چہرے پر جوتے مارے ہیں، استغفر اللہ۔ کہنے لگا ایک رات میں اپنے بد کردار غنڈے دوستوں کے ساتھ سینما دیکھنے گئے، ساری رات کنجریوں کے طوائفوں کے ڈانس دیکھتا رہا، شرابوں میں مست رہا۔ واپسی رات 2 بجے گھر پہنچا، گھر پہنچ کر ماں سے کھانا مانگا۔ ماں نے شرم دلائی، او ساری رات آوارہ گردی کرتا ہے تو، باپ کی عزت کو کیوں خاک میں ملا رہا ہے؟ نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ دادا ایسا تھا، اور نہ ہی تو یہ تیری ماں ایسی ہے، تو کن گنڈوں میں پھنس گیا ہے؟ بس مجھے غصہ آیا، جیسے ہی میری ماں نے میری غیرت جگانے کی کوشش کی، مجھے غصہ آیا، جوتا لے کر ماں کو مارنے لگا۔ 2 جوتے اس کے منہ پر لگے۔ ہائے ماں کے منہ سے بے ساختہ ایک آواز نکلی، ایک دردناک آواز نکلی۔ وہ آواز ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلے آسمان کو چیرتی ہوئی، دوسرے آسمان کو چیرتی ہوئی، 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی، اس دردناک آواز نے عرش کو جا ہلایا۔ رو کر کہنے لگی او عرش والے رب، تو نے مجھے اس لیے بچہ دیا تھا کہ آج ماں بیٹے سے جوتے کھا رہی ہے۔ اے رب رات کا دوسرا پہر ہے، میری سن، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، میری کمزور ہڈیاں اب مزید جوتے نہیں کھا سکتی۔ اے رب جس نے ماں کے منہ پر جوتے مارے، جس نے ماں کو دکھ دیا ہے، اس کتے کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دے۔ اس کی نہ تو دعا قبول کرنا اور نہ ہی تو نماز قبول کرنا۔ کہنے لگا اس وقت ماں کی ان باتوں کو سنتا سنتا میں سو گیا۔ رات کو پاؤں میں ایک درد سا اٹھا، پاؤں لرزنے لگا، صبح تک پاؤں سوج کر بہت سا موٹا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، آخر پاؤں کاٹنا ہی پڑا۔ جب ایک بار پاؤں کٹا تو پھر مسلسل دونوں پاؤں کی ٹانگیں کٹتی کٹتی گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگوں سے کپڑا ہٹایا۔ اس بدقسمت انسان نے جب اپنی ٹانگوں سے کپڑا ہٹایا، زخم دکھاتے ہوئے کہا بھائی یہ زخم نہیں ہے، یہ ماں کی بد دعا ہے، یہ زخم نہیں ہے، ماں کی بد دعاؤں کا اثر ہے، یہ ماں کی بد دعا ہے، اللہ کا قہر ہے مجھ پر۔ ماں رو رو کر 1 ہفتے میں چل بسی، جائیداد گئی، بیوی گئی، بیٹے گئے، 4 سال سے یہاں پڑا ہوں، پیپ مسلسل بہ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت کتے کاٹ رہے ہیں، کتے کاٹ رہے ہیں، نیند نہیں آتی۔ گزرنے والے کہتے ہیں یہ وہ لعنتی ہے جس نے اپنی ماں کو جوتوں سے مارا، کتے کی طرح میرے سامنے روٹی پھینکتے ہیں، بیٹوں کو بلاتا ہوں نہیں آتے، ابا نہیں کہتے، رو کر کہنے لگا
مجھ پہ ترس کھاؤ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جس کے پڑھنے سے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے جلد موت ہی دے دے۔ میری زندگی اجیرن بن گئی، میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، دعا کرو اللہ اس بدبخت کو موت ہی دے دے۔ آئے ماں کے دو جملوں نے دونوں جہانوں کے لیے خدا کے غضب کا نشانہ بنا دیا۔ جنہوں نے والدین کی خدمت کی، پھر ان کو اجر کتنا ملا؟ جنہوں نے والدین کو ذلیل کیا ان کی سزا تو تم لوگوں نے سن لی، ان کا عبرت ناک واقعہ سن لیا۔ اب جنہوں نے والدین کی خدمت کی ان کو دنیا و آخرت میں اجر کتنا ملا؟ سنو، ایک نوجوان اپنے والدین کا بڑا ہی ادب کرتا تھا، ہر وقت ان کی خدمت میں مشغول رہتا تھا۔ جب والدین کافی عمر رسیدہ ہو گئے تو اس کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اپنی جائیداد کو والدین کی زندگی ہی میں تقسیم کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ جائیداد اپنے پاس رکھ لیں اور والدین کی خدمت کا کام میرے سپرد کر دیں۔ جتنی بھی جائیداد ہے نا آپ اپنے پاس رکھ لیں، والدین کی جو خدمت ہے اس کا کام میرے سپرد کر دیں۔ اب یہ نوجوان سارا دن محنت مزدوری کرتا، پھر گھر آ کر بقیہ وقت اپنے والدین کی خدمت اور بیوی بچوں کی دیکھ بھال میں گزرتا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ اس کے والدین کا انتقال ہو۔ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصہ بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے بھائی امیر ترین بھائی تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، جائیداد تھی، مال تھا، وہ تو امیر ترین تھے۔ اس کے ذمے ماں باپ کی خدمت تھی، ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ یہ نوجوان رات کو سو ہی رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا ہے، اے نوجوان، تم نے اپنے والدین کا ادب کیا، ان کو راضی رکھا، ان کو خوش رکھا، ان کی خدمت کی، اس کے بدلے تمہیں انعام دیا جائے گا، جاؤ فلاں چٹان کے نیچے ایک دینار پڑا ہے، دینار وہ اٹھا لو۔ یہ نوجوان گیا، اس نے چٹان کے نیچے جا کر دیکھا تو اسے ایک دینار پڑا ہوا مل گیا۔ اس نے دینار اٹھایا اور خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مچھلی فروش کی دکان کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس دینار کے بدلے میں ایک بڑی سی مچھلی خرید لی جائے، بیوی بچے آج اس کے کباب بنا کر کھائیں۔ چنانچہ اس نے دینار کے بدلے ایک بڑی مچھلی خرید لی۔ جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو پکانے کے لیے کاٹا، مچھلی کو پکانے کے لیے کاٹنا شروع کیا، پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک بہت ہی قیمتی ہیرا نکلا۔ نوجوان نے اس ہیرے کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ جب بازار جا کر اس ہیرے کو بیچا تو اتنی قیمت ملی کہ وہ دوسرے بھائیوں سے بہت زیادہ امیر بن گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا پوچھا، میاں تو کم دنوں میں اتنا جلدی امیر بن گیا ہے، اتنا جلدی امیر بننے کا راز ہی کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا تھا، بھائیو جنہوں نے والدین کی خدمت کی وہ دنیا کے بھی امیر، وہ آخرت کے بھی امیر، انہوں نے دنیا بھی حاصل کر لی، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتا ہوں خدارا والدین کی خدمت کرنا، یہاں پر میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جاؤں گا۔ میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، جوانوں زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا، زندگی میں کوئی ایسا کام سر انجام مت دینا کہ تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ رونی جائے۔ اپنے بوڑھے باپ کی عزت کا خیال رکھنا، بوڑھے والدین کی خدمت کرنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے۔